بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیسکلی جو یہ دعا ہے نا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو مجھ سے تم کن کن الفاظ کے ذریعے مانگو۔ تو اس میں جو پہلا ورڈ تھا وہ تھا مالک الملک نا۔ تو اس کو میں پہلے تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن دیتی ہوں، پھر میں فاطمہ کی بات کا جواب دیتی ہوں تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ اس سے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا، ایکسپلین نہیں کیا تھا کیونکہ تب میں اپنے پریکٹیکل اس پوائنٹ آف ویو سے کرا رہی تھی کہ ہماری زندگی میں یہ کس طرح اپلیکیبل ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو تھوڑا روٹ ورڈز کے ساتھ بھی دیکھ لیتے۔ مالک جو ہوتا ہے نا، دو ورڈز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملک، ٹھیک ہے؟ میم لام کاف ہی روٹ ورڈ ہے دونوں کا، اور صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ جو ملک ہوتی ہے نا، میم لام اور کاف، اس کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، یعنی اونرشپ آتی ہے اس کی طرف۔ اللہم مالک یعنی کیا ہے؟ اونرشپ ہے، ٹھیک ہے؟ مالک۔ اور پھر ملک کہتے ہیں، جو ہم اردو میں کہتے ہیں ملک، بادشاہت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور الملک اللہ تعالیٰ کا جو ہے مالک القدوس، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ بادشاہت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہوا؟ ملک ہوا اونرشپ، ملک ہوا بادشاہت، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اس دن، جیسے کہ میرے ہاتھ میں جو پین ہے میں اس کی اونر ہوں لیکن میں اس کی بادشاہ نہیں ہوں۔ عمران خان کہہ لیں ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، لیکن وہ میرے گھر کا اونر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں میں ڈفرینس ہے۔ حالانکہ وہ پورے ملک کا بادشاہ ہے لیکن وہ میرے گھر کا پرسنل اونر نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو پرسنل چیز جس کی میں مالک ہوں نا، اس کی میں اونر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ پورے کائنات کا اونر بھی ہے اور پورے ہی کائنات کا بادشاہ بھی ہے، کنگ بھی ہے۔ وہ میری جیسی چھوٹی سی ہستی کا بھی اونر ہے۔ مجھے اس نے بنایا، مجھے اس نے چلنا سکھایا، بنا رہا ہے، سکھا رہا ہے، روز سکھاتا ہے، ایک نئی چیز سکھاتا ہے، کل یومن ہوا فی شان، روز اپنی ایک نئی شان دکھاتا ہے۔ اب اگر میں یہ سوچوں کہ وہ تو پتہ ہے ان دونوں جو ورڈز ہیں ان میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کبھی ایتھیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیجز پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ زیادہ یہ کہتے ہیں، زیادہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اتنا انسگنیفیکنٹ اور میں اتنا نہ، مطلب میری کوئی اس پوری کائنات زمین اور آسمان کے مالک کے مقابلے میں میری جو حیثیت ہے وہ ایک کیا ہے، مطلب I'm nothing۔ اگر انسان سوچے تو آپ خود سوچو نا کہ میری ذات کیا ہی میٹر کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میری جیسی چھوٹی ہستی کا بھی اونر ہے۔ اس نے مجھے جب یہ بات کہہ دی نا کہ سوری میں آپ کو ایتھیسٹ کی بات بتائی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اتنے پلانٹس کا مالک ہے۔ وہ یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات اس نے بنائی ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی انمل دخل نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو جو مالک الملک کا ورڈ ہوتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ وہ میرا بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی بادشاہ ہے، اونر ہے، اور بڑے بڑے پلانٹس کا بھی وہی بادشاہ ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو، ان کو بتاؤ کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں ان کو جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یاد ہے یہ آیت؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ جی جی، سورہ جی بقرہ یاد ہے سورہ بقرہ کی۔ ہاں، اب اللہ نے مجھے جی یہ بات، اچھا اب اللہ نے یہ تو کہا مالک السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ پھر ستاروں کا، پھر سیاروں کا، پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں میں نے کس طرح پیدا کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے مجھے تسلی بھی دے دی کہ دیکھو چاہے میں کتنا ہی بڑا بادشاہ ہوں لیکن وہ یہ نا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ دماغ احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے رب جیسی، یا کوئی ایسی امیجینیشن بھی ہماری اس تک نہیں پہنچ سکتی۔
تو وہ مالک الملک اس طرح سے ہے کہ وہ میری چھوٹی سی ہستی کا بھی مالک ہے اور پوری کائنات کا بھی مالک ہے. وہ کنسرنڈ ہے, وہ میری خوشیوں کے ساتھ اس کا کنسرن ہے, میری پریشانیوں کے ساتھ اس کا کنسرن ہے, میری وہ ایفرٹس جو میں اس کی راہ میں کرتی ہوں اس کے لیے اس کا کنسرن ہے, اور میں وہ گناہ جو میرے سے ہو جاتے ہیں یا میں کرتی ہوں جان بوجھ کے اس کے ساتھ بھی کنسرن ہے. اور اس نے اپنے جو ہے کہنا چاہیے فوج, اللہ تعالیٰ کی جو ہے جنود کہتے ہیں نا قرآن میں اس کو, جنود السماوات اسی کی آرمی جو اللہ تعالیٰ کی, اس میں سے کچھ اہلکار میرے پاس جو پرسنل میرے لیے تعین کیے ہوئے ہیں کہ جو میرا حساب کتاب رکھتے ہیں اور جو میری حفاظت کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ جو مجھے گناہوں سے جب میں بہت زیادہ استقامت پہ ہوتی ہوں تو شیطان کے مقابلے میں آ کے مجھے نیکی کا احساس بھی دلاتے. تو اس نے کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا. ایک تو مالک الملک آپ کو یہ بتاتا ہے. اب جو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں جو آپ لوگوں کو مالک البیت کی بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میں, جیسے ہم نے دعائے قنوت کے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ ٹیچر کے پاس ان کا بیٹا آ کے کہنے لگا کہ امی میں روز یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, مجھے کوئی اور دعا سکھاتے ہیں آپ دعائے قنوت کی کہ اللہ میں تجھ سے ہی پناہ مانگتی ہوں اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتی ہوں, جو ہم نے سارا کانے تین میں دیکھا تھا. تو بالکل اسی طرح سے جب میں کھڑے ہو کے اللہ کو یہ کہتی ہوں نا اللہم مالک الملک, میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا جنت میں ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جو آپ کو ملتا ہے, یہ اور آیت شہادہ اور سورہ فاتحہ. تو اللہ تعالیٰ نے کے سامنے جب میں کھڑے ہو کے ہر نماز کے بعد اللہم مالک الملک پڑھتی ہوں, تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر آیت قرآن کی میرے پہ نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ میں سے ہر ایک پہ, فرزانہ کے لیے بھی آیت ہے جب وہ نماز پہ کھڑی ہوگی, بیٹھے گی یا گاڑی چلاتے کام کرتے اللہ کو کہے گی اللہم مالک الملک, سارا پہ ہے, فاطمہ پہ, ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے, میرے لیے جب میں کھڑی ہو کے اللہ کو کہوں گی اللہم مالک الملک, تو کیا میں کتنی سچی ہوں اپنے الفاظ میں. یہ تو میرے پہ نازل ہوئی تھی, اللہ نے مجھے سکھا دیا کہ دیکھو میری ایک شان ہے, مجھ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے, کل کہو ایسے ایسے مجھ سے بات کرو. اللہم مالک الملک کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں اللہم مالک الملک بولتی ہوں, چاہے میں صبح سے لے کے شام تک, جیسے ہم نے 1.25 دفعہ, مجھے یاد ہے میری اماں نے بڑے ختم کروایا تقریب میں کہ ہم سے نا مختلف چیزیں پڑھتے رہتے تھے بس تسبیحاں گراتے رہتے تھے. میں کتنی دفعہ پڑھ لوں, اگر میں اکیلے میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچوں کہ کیا میں اس کو مالک الملک مانتی ہوئی ہوں, تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گی کہ کیا وہ مالک البیت ہے. بیت کہتے ہیں گھر کو. میرا ایک گھر ہے نا جس میں میرا حکم چلتا ہے, جو ہے اگر 100% نہیں چلتا تو 90% چلتا ہے, 90% نہیں چلتا تو 70-60% چلتا ہے. تو یہ جس کی مالک الملک تو میں اس کو بولے جا رہی ہوں, کیا میں اس کو مالک البیت مانتی ہوں کہ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جب اس میں ہر چیز میں اللہ کو مالک رکھتی ہوں کہ اب میرے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے, ہسبینڈ سے میں کیسے بات کرتی ہوں, بچوں کو میں کیا سکھاتی ہوں, کیا میری خواہشات کیا ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیا میں زمانے کی طرح ان کو گو ود دا فلو کر کے ایک کسی سسٹم کے لیے تیار کر رہی ہوں, یا میں ان کو مالک الملک کے لیے تیار کر رہی ہوں. مالک بیت نے کیا حکم دیے کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ کیسے تمہارا سلوک ہونا چاہیے, کیا میں اس کو پورا کرتی ہوں. مالک البیت نے کیا بتایا ہے کہ تم نے اپنی ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہونا ہے, اولاد کے ساتھ, سسرال والوں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے کیا کرنا ہے, ساحلوں کے مانگنے والوں کے ساتھ کیسا ہونا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا ہے. میں اس کو مالک الملک تو کہتی ہوں, پہلے میں نے اس کو مالک بیت بھی مانا یا نہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح مالک الولد میں نے بولا تھا کہ کیا میں اس کو, اب یہ جو بچے میں کیا سمجھتی ہوں, میں ان کی مالک ہوں یا وہ ان کا مالک ہے. اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان کی مالک ہوں تو پھر میں ان کو بات پہ جھڑک بھی دیتی ہوں. میرے موڈ سوئنگز کے ساتھ یہ چلتے ہیں, میں کتنی تھکی ہوئی ہوں, میرا موڈ کیسا ہے, یا اس وقت لاڈ کرنے کا موڈ ہے, یا اس وقت میں کسی چیز میں بزی ہوں تو میں ان کو جب چاہوں جھڑک دوں اور جیسے چاہوں ان کے ساتھ سلوک کروں. ایسا تو نہیں ہوگا اگر میں مالک الولد اللہ کو سمجھتی ہوں.
مالک الملک کا تو یہ مطلب ہے نا ہر چیز کا بادشاہ. تو خالی میرے بولنے سے کچھ بنے گا، یا میں اس کو مالک الزوج اگر نہیں سمجھوں گی اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے کہ یہ اس اللہ تعالیٰ نے لا کے میری زندگی میں ڈالا تھا، یا یہ اولاد میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، اور ایک اس نے بار بار بتا دیا ہے کہ یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، دنیا دنب سے ہے، حقیر ہے، تمہیں ایک دن میرے پاس آنا ہے، پہلے مجھے اپنا بادشاہ مانو، پھر اس کے بعد مجھے اپنے بچوں کا بادشاہ مانو، پھر مجھے اپنے شوہر کا بادشاہ مانو، اپنے گھر کا بادشاہ مانو. بہت فرق ہے اس ماں میں جو بچوں کو اپنا ملک سمجھتی ہے، اور اس ماں میں جو بچوں کا مالک اللہ کو سمجھتی ہے. تو صدیق کون ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ للذین اتقوا صدیقین والقانتین، جو ساری ہم نے پڑھی تھی، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار والی آیت. تو صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہ میں نے فلاں جگہ بڑی مشکل سے سچ بولا، نہیں، جو منہ سے نکلی ہوئی بات کو درست کر کے دکھائے. جب میں مالک الملک بولتی ہوں تو جن جن چیزوں پہ اونرشپ ہے، کیا میں ان کو اپنی اونرشپ کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں؟ میں کہتی ہوں میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر بات پھر دوبارہ اس دن والی ساری بات ہے کہ آنکھوں کا مالک کیا میں اس کو مانتی ہوں اپنی، جب میں ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں یا کہیں پہ بھی. پھر دماغ کا مالک مانتی ہوں اس کو، جب دماغ کے اندر کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے خلاف یا مختلف چیزوں کی. یا دل کا مالک مانتی ہوں، میری دل میں میرے خواب کیا ہیں، میری وشز کیا ہیں، میری وش لسٹ کیا ہے. تو اگر اللہ مالک الملک ہے پھر تو یہ سارے فیصلے وہی کرے گا نا، اسی کے ہاتھ میں ہوں گے سارے فیصلے. پھر جس کے ساتھ میں یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. سمجھ آئی فاطمہ؟ جی الحمدللہ آگے. چلو اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ہم نے اس کے بعد ہم ذرا اس کو روٹ ورڈز کے حساب سے کر رہے تھے. مالک الملک ہم نے سمجھا، تو تل ملک من تشاء. اچھا، بادشاہت اللہ تعالیٰ اس میں کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. انٹرسٹنگلی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے والا کافر ہے اس کو نہیں دینی یا وہ مسلمان ہے اسی کو دینی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھی تھی وہ آیت سورہ بقرہ میں جس میں نمرود والی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے دیکھا نہیں جب جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم اس سے ان اتاہ اللہ الملک، جس کو ہم نے بادشاہت، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو وہی بات ہے یہاں پہ کہ اللہ نے ہی نمرود کو بھی بادشاہت دی تھی. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاور دے دیتا ہے. مسلمانوں کا ایکسپیرینس آپ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دیکھیں تو مسلمان پاور لیس تھے. بدر میں اللہ نے دے دی، احد میں واپس لے لی. تو وہ کیا ہے؟ تو تل ملک کا منتشا، کوئی مطلب یہ اللہ کی مرضی ہے. منتشا کا مطلب ہے جس کو تو چاہتا ہے. میری خواہش، میری نا خواہش ہونا اس میں میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے تنزع الملک من تشاء. اب نازع کا ورڈ جو ہے نون زائن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی کسی چیز کو زور سے پکڑے جبکہ اگلا بندہ اس کو دیکھنا نہ چاہے، دینا نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یوز کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے مجھے. بس وہ جنت کے دروازے پہ جو کھڑے ہیں نا ان لوگوں کے لیے کہ نزعنا فی صدورہم غل، یعنی ہم ان کے دلوں سے غل کو نکال دیں گے، یعنی نیگیٹیوٹی کو نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نزع کا ورڈ یوز کیا تھا. تو جب اب کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض پالتا جاتا ہے تو اللہ نے نزع کا ورڈ یوز کیا کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو میں اس کو کھینچ لیتا ہوں. تو اسی طرح نا رائز اینڈ فال اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اب ہم میں سے ہر کسی کو جو اللہ نے ورڈ یوز کیا تنزیہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کنٹرول پسند ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنے ٹوائز نہیں چھوڑنا چاہتا، پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میری چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو زُیِّنَ لِلنَّاسِ میں چیزیں بتائی تھی نا ہمیں، حُبُّ الشہوات من النساء، وہ ساری، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ پاور چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. اب یہودیوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک سیکنڈ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب بچہ بھی نا اپنے ٹوائز نہیں چھوڑنا چاہتا، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ زینا نے ناس سے والی چیزوں کے ساتھ پاور چاہیے ہوتی ہے، پر یہودیوں کے حوالے سے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آیت کو پیچھے والی آیات کے ساتھ جوڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، بنو اسحاق سے لے کے بنو اسماعیل کو دے دی تھی بادشاہت۔ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم پاور سے obsessed ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے پاس ایک گھر کی ملکیت ہے تو اگر مجھے یہ آیات یاد ہوں گی نا تو میں کبھی بھی اس سے اٹیچمنٹ نہیں رکھوں گی، مجھے پتا ہوگا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں مجھ سے یہ لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائم ہوتا ہے ساس کا، کہ ساس گھر کی مالک ہوتی ہے، آل اینڈ آل جتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے دیتی ہے، پھر ہوتے ہوتے بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر وہی ملکیت کس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ بہو کے ہاتھ میں، تو وہ بھی پھر گن گن کے بدلے لیتی ہے۔ تو اگر ہر ساس بھی یہ بات سوچے یا ہر بہو بھی یہ بات سوچے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، تو پھر کبھی بھی وہ اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ نہ قائم کرے۔ اور جیسے آپ کے سم ٹائمز میاں پہ اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پہ ملک دی ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کی فیملی کے حساب سے، کہ ماں سے اتنا ریلیشن شپ رکھو، بہنوں کو اتنا کرو، اتنا نہ کرو، یہ ساری باتیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک وقت آ جاتا ہے اور ایک بہو آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ آپ کے بیٹے کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی نا، یہ ایک انسان کی نیچر میں ہے، لیکن اگر آپ کو یہ آیت آتی ہوگی نا تو آپ کبھی اس سے اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی آپ کی پاور سے، کہ اللہ نے آج دی ہے کل نہیں دی، کل لے لے گا۔ اچھا، اور پھر یہ سوچنا، ایک بات اور جو بہت یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، کہ یہ سوچنا کہ کسی کو بادشاہت ملی تو میرا نقصان ہوگا، فلاں کو یہ مل گیا نا اگر تو میں تو گئی، یا اگر اس کو نہیں ملے گا تو مجھے ملے گا، یہ آیت ہمیں اس سے بھی نکالتی ہے۔ نہ کسی کی تکلیف دے کر خوش ہونا ہے اور نہ کسی کی خوشی دیکھ کر پریشان ہونا ہے۔ کیوں؟ نہ میرے خوش ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ میرے پریشان ہونے سے کوئی فرق ہوتا ہے، نہ میرے اس خوف سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، اور نہ ہی میرا اس خوشی سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کو نہیں ملے گا تو مجھے ملے گا۔ یہ تو رب کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو یہ اسی طرح تو عزو منتشا تو ذلو منتشا، اس میں دیکھ لیجیے گا ورڈ، تو عزو تو عین زال سے اسی سے اللہ کا نام عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی عزیز جو ہے وہ عزت بھی دیتا ہے اور وہی ذلت بھی دیتا ہے، اتھارٹی بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے ہر پڑھ لیا۔ اب ذلت زال لام سے ہے نا، اس کے میننگز ہوتے ہیں کسی کو کمزور یا پاور لیس کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تھے تم ذلہ کا ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں، یعنی کیا تھے؟ کمزور تھے، تمہاری کوئی عزت نہ تھی۔ تو کسی کو کمزور کرنا یا پاور لیس کرنا۔ پھر اللہ نے یہود کے لیے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یاد ہے نا آپ کو؟ تو عزت کے جانے کو ذلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پاور بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کچھ لوگوں کو اللہ دونوں نہیں دیتا، جیسے اگر آپ یاد کریں تو بنی اسرائیل جب صحرا میں تھے تو نہ ان کو عزت مل رہی تھی اور نہ ان کو پاور مل رہی تھی، اور کسی کے پاس خالی بادشاہت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی جیسے کہ فرعون، اور کسی کے پاس عزت ہوتی ہے اور بادشاہت نہیں ہوتی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دیر سے بادشاہت آئی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی، لیکن جتنی عزت ان کی ہے تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تقسیم ہے۔ لیکن ایک جو اللہ تعالیٰ نے کی ورڈ بتا دیا نا ہمیں، وہ عزت للہ، عزت ہے اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے، والمؤمنین، اور مومنوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ ہمیں بتا دیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو روٹ ورڈز کے حساب سے تھی، جو میں نے اس دن آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے ایک طرح سے اس کو دیکھ لیں پھر دوسری طرح سے دیکھتے ہیں۔ چندم، آپ نے ابھی جو یہ بتائی حدیث ہے یا کوئی یہ کوٹ کہاں سے آیت آپ نے ہے بتایا؟ عزت آیت ہے؟ اللہ ورسول، ہاں اچھا ہاں،
عزت اللہ کے لیے اور نبی اور مومن کے لیے. مومنوں کے لیے. اچھا میرا حال ہے یا اس میں آتی ہے منافقین والی ان کے ساتھ جو تھی نا اس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان قریب ہمیں سے عزت والا ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا. میرا حال ہے وہاں پہ آتی ہے. اچھا چلیں اب پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ہاں پھر اس کی آیت اینڈ ہو رہی تھی کہ انا کالا کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اب ہم بھی بار بار بولتے ہیں نا انا کالا کل شیء قدیر، اس میں بھی نا اپنے آپ کو سچا یا جھوٹا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو قدیر سمجھتی ہوں؟ ہاں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو کیا میں تمام چیزوں پر نہیں سمجھتی؟ ذرا اپنے آپ سے کوسچن کریں کہ کیا میں اللہ کو ہر چیز پر قدیر یعنی قادر، قادر کہتے ہیں کاف دال را قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا. تو اس لیے اللہ کلی کو گول سرکل لگا دیں. کوئی مایوسی ہے نا، کوئی چیز آپ کو چاہیے، کام درست ہی نہیں ہو رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انا کا اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے اختیار والے سے میں بات کر رہی ہوں جس کے ہاتھ میں میرا فائدہ، میرا نقصان، بھروسے کے اعتبار، سبمشن کے لائق وہی ذات، تو پھر مجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر کنٹرول. اچھا اب یہ میرے اور آپ کے کنٹرول کی ہی بات نہیں ہے، پوری کائنات پہ اس کا کنٹرول چلتا ہے. یہ ہمیں اگلی آیت سے سکھا رہی ہے. اس کا اگلا حصہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے. ایک سیکنڈ. ہاں اللہ تعالیٰ اگلی اس میں کہتے ہیں، آیت میں کہتے ہیں تولج اللیل فی النہار، سکھا رہے نا مجھے کہ مجھ سے ایسے مانگو. تولجو تو داخل کرتا ہے، میں اللہ کو کہہ رہی ہوں، اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، و تولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیل رات میں، ولج داخل. اچھا اب یہ اس اللہ تعالیٰ کا جو کنٹرول ہے نا وہ پوری کائنات پہ چلتا ہے. جس طرح ایک اکیلا میرے بارے میں فیصلے کرنے والا وہ ہے نا، اسی طرح پوری کائنات کے بارے میں بھی فیصلے کرنے والا وہی ہے. تو اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کتنا ہمیں ہنسی آئے نا اس بات پہ کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے. تو اور پھر ہم نے اس میں شاید پتہ نہیں میں نے اسے ڈسکس کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ جب اگر یہ اپنے آپ کو کبھی اکیلا پن محسوس ہو، کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں اپنا آپ آڈ لگے، تو یاد رکھنا کہ ہوائیں، درخت، آسمان، زمین، گھاس، سب کے سب تمہارے قافلے میں، تمہاری طرح ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کرے ایسا تابع اور فرمان ہے. یعنی جیسا تم اللہ کی بات اللہ کے لیے قربانی کر رہی ہو، اس طرح وہ بھی اللہ کے لیے قربانی کرے. تو تمہاری فیملی تو پوری کائنات، پوری دنیا ہے، کائنات ہے، تم اکیلی تو نہیں ہو. فرشتے، کائنات سب تمہارے ساتھ ہے. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. پہلے اس کو دیکھ لیتے پھر اگلے کو دیکھتے. اچھا روز ہم دیکھتے ہیں نا، عادی ہو جاتے ہیں ہم دن اور رات کا آنا جانا، اور خاموشی سے میں دیکھتی رہتی ہوں کہ اللہ میں کوئی شور نہیں ہوتا. سورج نے بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور سورج نکل آتا ہے، خاموشی سے نکل آتا ہے. تو کون اس کو لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ اور پھر روشن چاروں طرف دن ہوتا ہے اور پھر رات پہ رو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر جب رات اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر سے دن آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر صبح حرکت میں ہے اور ہر شام بھی حرکت میں ہے. اور جس طرح چڑھتے ہوئے سورج کا ایک زوال ہے نا، ایک دن اسے چلے جانا ہے، اسی طرح اندھیروں کی، تاریکیوں کی بھی ایک صبح ہوتی ہے. تو کہنا ایک چاہیے نا، زمانہ رکا ہوا نہیں ہے. تغیر کہتے، لکھ لیجئے ورڈ تغیر، تاغین یارا، تغیر ہے زمانے میں، وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. تو یہ کہنا کہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے، بس مسلمان تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے.
یہ سورج چاند ہمیں بتاتی ہے، یہ کائنات ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں، دن ہیں جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ایک بادشاہ تو کبھی دوسرا بادشاہ، اور کبھی ایک قوم اوپر تو کبھی دوسری قوم اوپر، تو کبھی سورج بالکل تاریکیوں میں چلا جاتا ہے اور کبھی تاریکیوں کے ہجوم میں سے، رش میں سے سورج باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سردیوں کی لمبی راتیں آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی ہیں، میں یا آپ روک سکتے؟ یہ ہے کسی دنیا کے انسان، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ میں اتنی ہمت ہے کہ اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ ان لمبی راتوں کو چھوٹی کرنے سے روک دے؟ یہی اتفاق ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے؟ ہر سال ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم تارا، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ تو جس طرح یہ ہے نا تولج اللیل فی النہاری، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات یوز کی نا، تولج اللیل فی النہاری، کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ اس کو ذرا سمجھے، اس کو انڈر لائن کر دے، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ پتہ یہ آیت کس لیے ہے؟ یہ آیت کبر کا تو وہ ہے، کبر کہتے ہیں غرور کو، پرائڈ کو کٹ کرتی ہے۔ یہ لکھ لیں، ٹو کٹ پرائڈ، کیسے کٹ کرتی ہے، غرور کو کیسے توڑتی ہے۔ بہت ہی اچھا ٹائم ہے، پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے، جوانی ہے، کچھ دکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور کیا آتا ہے پھر اچانک سے؟ رات آ جاتی ہے۔ تو کیا تمہارا جو غرور ہے یہ کسی قابل نہیں ہے؟ وہ فرعون جو کہتا تھا جا حامان ایک بلڈنگ بنا، میں اس پہ چڑھوں اور چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا رب کیسا ہے، کدھر ہے وہ؟ رات آ گئی اس کی، اس وقت اس کا دن تھا۔ تو ہر عروج کو اللہ تعالیٰ زوال دیتا ہے۔ تو ایک یقین ہے اس بات کا کہ عروج کو زوال بھی، یعنی ہر جو چیز مشکل، اردو اصل میں نے جن کے لیکچر لیا ہوا ان کی اردو بہت گاڑی ہے۔ عروج کہتے ہیں پیک کو۔ اللہ تعالیٰ جیسے جوانی آتی ہے نا تو بڑا آسان ہے کہ اب کا ایک بات کہتی ہے ساس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میری بہو کو کیا ہو گیا، کیوں چھلانگے لگاتی، اوپر سے نیچے آ رہی ہے، اور وہ ساس کے گٹوں میں درد ہوتا ہے، ہل ہی نہیں سکتی، اوپر سے نیچے چھلانگے مار رہی ہے اور نیچے سے اوپر جا رہی ہے۔ تو کسی سے ذکر کیا تو آگے سے کہنے لگی آپ بھی اس ایج میں ایسی ہی تھی، تو اب گھٹنے پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو ہے نا تولج اللیل فی النہار، ہمیں پتہ ہے کیا سمجھاتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہر غرور کا ایک توڑ ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں کبھی بھی میرا سورج غروب نہیں ہوگا، وہ اس آیت کو سمجھ لے، تولج اللیل فی النہاری، وہ سمجھتا ہے اس کی دن، اس کی کامیابی، اس کی دولت، اس کی صحت کبھی نہیں جائے گی، اس کی مملکت کبھی نہیں جائے گی۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ بادشاہتوں کو چھوڑیں، پاکستان کی ہسٹری کو بھی چھوڑ دیں، چلے تو اس کے لیے تو پاکستان کی ہسٹری قابل ہے، یہاں سے تو ہمارے تو صدر جب نکلتے ہیں تو سیدھا جیل جاتے ہیں اور پھر جیل سے ملک سے باہر جاتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم۔ تو وہ اس کو تو چھوڑ دیں، آپ ایک چھوٹی سی فیملی اپنے ذہن میں رکھ لیں، کوئی کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص ہو جس کے بارے میں آپ، جس کے سامنے جانتے ہوئے لوگ کانپتے ہوں، پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا، اور پھر کبھی وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، کبھی وہ پیمپرس پہ چلا جاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہاری، میں اگر آج بڑے آرام سے الحمدللہ چل پھر سکتی ہوں، سارے کام کر سکتی ہوں، بہت اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، تو کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوگا؟ تو یہ غرور، اللہ نہ کرے کہ میں کبھی غرور کروں۔ میں جانتی ہوں تولج اللیل فی النہاری کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں یہ سب کچھ دیا ہے، میں کیسے غرور کر سکتی ہوں؟ اور دوسری طرف کیا ہے؟ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ داخل، اللہ تعالیٰ ہمیں بولنا سکھا رہے ہیں کہ تو مجھ سے کہو کہ تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ کس چیز کا علاج ہے؟ وہ غرور کا علاج تھا، اور یہ کس چیز کا علاج ہے؟ ہوپ لیسنس کا، نا امیدی کا۔ کبھی بھی حالات نہیں بدل سکتے، اب بس میری زندگی میں تو اب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ وہ اللہ معافی دے، خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے تو
میں گئی تو جنازے پہ عورتیں کہتی ہیں ہائے بس ہمت کرو، اب تو تمہیں ساری زندگی رونا ہی ہے۔ اس ان ورڈز پہ انسان غور کرے، کیوں؟ نا امیدی کا توڑ ہے، تولی جو نہارا فی اللیل، جس طرح وہ گپ اندھیرے میں سے سورج نکلتا ہے نا اور روشنی نکلتی ہے، اسی طرح نا امیدی بھی ختم ہوتی ہے، وقت بہتر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کہتے ہیں نا مرنے والے کے ساتھ کوئی مرتا نہیں ہے، یا کوئی بھی پریشانی یا کوئی غربت یا کوئی بھی بیماری ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ آیات کیا سکھاتی ہیں ہمیں؟ ہمبلنس سکھاتی ہیں، عاجزی سکھاتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن دوسری طرف کیا کرتی ہے؟ دوسری آیت کا دوسرا حصہ مجھے حوصلہ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کیا ہوا اگر یہ ٹائم ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ذات ہے یہ طول جو نہارا فی اللیل، جو دن نکالتی ہے رات میں سے، وہ ضرور نکالیں گے میرے لیے دن۔ پھر کیا کوئی غرور نام کی چیز میرے پاس پھٹکنے نہیں دیتی، یہ والی آیت تو تل ملک کا من پہ، جب چاہے گا مجھ سے یہ لے لے گا، یا یہ جو میرا دن ہے جب چاہے گا اس میں رات لے آئے گا۔ اور ایک چیز اور، نو فریب، 4 چیزیں نا، ہمبلنس، حوصلہ، نو پرائڈ یا نو گھمنڈ، اور کسی بھی قسم کا کوئی فریب، کہتے ہیں دھوکہ نہیں، ایک ریئلٹی ہے یہ کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، اور نہ میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی فریب یا دھوکہ کر سکتی ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو نمرود کے ورڈز یاد ہے؟ انہوں نے پوچھا تو بتا کون اللہ تعالیٰ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم کے وہ ورڈ جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ، تو کیا کہا تھا اس نے؟ انا احیی و امید، میں مردہ کرتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں۔ تو ہر دور کے فرعون ہوتے ہیں، ہر دور کے نمرود ہوتے ہیں، آج کی ڈیٹ کے اپنے فرعون ہیں، اس زمانے کے اپنے فرعون تھے۔ کیا کرتا تھا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تستحشی نساءہم، کہ وہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان کے مردوں کو مار دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جو کہ راتوں میں دن داخل کرتی ہے اور دنوں میں رات داخل کرتی ہے، اور پھر وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، یہ ہم نے ابھی پڑھا انا احیی و امید سے ریلیٹڈ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا ان کے گنے چنے حواری تھے بالکل، تو کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ انہی سے ایک پورا تناور درخت بنا تھا اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ کا عقیدہ پھیلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے، اور کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کس طرح رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تخرج الحی من المیت، جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، و تخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ آپ اس کو جو عموماً اس کی تفسیر کی جاتی ہے جو آپ کو ہر طرف ملے گی، وہ یہ کہ ایک نطفہ کہتے ہیں نا سپرم کو، جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو نکال کھڑا کرتا ہے، اور پھر اس سپرم کو جو مردہ ہوتا ہے بالکل ایک ڈراپلیٹ ہوتا ہے، اس کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو یہی ہے، وہی ذات ہے جو تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ پھر اس میں اس کی چکن ایگ دیکھ لیں آپ، ٹوٹتا ہے تو اس سے چوزا نکل پڑتا ہے، اور مرغی جب انڈا دیتی ہے تو بالکل مردہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی عموماً آپ کو ایکسپلینیشنز ملیں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے وہ جو زندگی دینے والی ہے، اور وہی ہے جو کہ موت دینے والی ہے۔ یہ عموماً ہمیں بتاتی ہیں ہماری استاد کہ جب آپ کو لگے نا کسی کی کوئی بیماری ہے اور نئی تندرستی ہو رہی، تو بار بار یہ والی آیت پڑھیں اور پھر اس سے پڑھ کر دعا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب آپ کو سمجھ آئی اللہ نے ہر آیت کے بعد اس کو کیوں رکھا، کہ جب تم ظہر کے بعد اس کو پڑھ کے اٹھو گی نا کہ تو ہی رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے، تو تمہاری نا دنیا سے ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جائیں گی رزق کی۔ تمہیں نہیں تم ایکسپیکٹ نہیں کرو گی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے ایسی جو رزق دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب رزق میں آتا کیا ہے؟
پہلے یہ دیکھیں ہر چیز آتی ہے، اولاد آتی ہے، صحت آتی ہے، روپیہ پیسہ، گھر گاڑیاں، ہر چیز رزق میں آتی ہے، خوشیاں رزق میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو رزق کی تقسیم ہے بے حد و حساب ہے، جو جس کا نہ کوئی قطار ہے اور نہ شمار ہے، اور اللہ دیے جاتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس طرح دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ دیکھو کس طرح میں نے بعض لوگوں کو بعض پہ فضیلت دی، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی فضل کو روکنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ مختلف ورڈز کہتے ہیں، آپ لوگ لکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے خزانے. اولاد چاہیے نا، اسی کے پاس ہے اس کے خزانے. خوشیاں چاہیے نا، سکون چاہیے، اسی کے پاس ہے اس کے خزانے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، میراث کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا وارث، یہ میری میراث کا وارث ہے، یعنی ملکیت اسی کی ہے آسمان اور زمین کی، اسی کی جائیداد ہے آسمان اور زمین. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں للہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت کے اندر ہے آسمان اور زمین. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ مقالید السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چابیاں ہیں. مقالید کہتے ہیں چابیاں، مقالید الخزائن ہوئے میرا خیال ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ جنود السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں زمین میں اور آسمان میں. اب میں پاگل ہوں جو جا کے فقیروں سے مانگوں، یا میں پاگل ہوں جا کے پیروں سے مانگوں، یا کسی اور سے جا کے یہ ایکسپیکٹیشن رکھوں کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی رزق دے گا، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ میرے والد ہی کیوں نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا میری ٹیچر کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے 1-2 سال بعد وہ کہتی ہیں کہ مطلب سب لوگ اتنے نا امید تھے کہ یہ کیا کرے گی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ تو مجھے مل کے ہی رہے گا. اس سے پہلے وہ میرے ہسبینڈ کے تھرو آتا تھا، اب وہ کسی اور کے تھرو آئے گا. تو اگر مقالید کہتے ہیں نا چابیوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، خزائن خزانے اس کے پاس ہیں، تو میں پاگل ہوں جو میں کسی اور سے مانگوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اب میں اور آپ اس آیت کو پڑھیں، ٹیسٹ کے لیے یاد کریں اور ٹیسٹ دے دیں، نہیں، یقین ہونا چاہیے اس بات کو کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. بغیر حساب ہوتا ہے فضل کی حد نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، تو جو صبر کرنے والے ہیں تو ان کو جتنا وہ صبر کرتے ہیں ان کا پھل بھی بے حد و حساب ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کی کچھ اور باتیں قرآن میں کہتے جب سورہ طلاق کا میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جیسی جگہ سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے. اب آپ لوگ خود ذرا اپنے ذہن میں آپ کی زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی آپ کو مل گیا ہوگا جہاں سے آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ امید لگا کے بیٹھے ہوں گے اور نہیں ملا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں. یہ آیت کمپلیٹ ہوگی. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، اس کے بعد پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. السلام علیکم سنم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے زندے کو مردے سے نکالنے کا سمجھ آ گیا، مردے کو زندہ سے نکالنے کا سمجھ نہیں آیا کہ زندہ میں سے مردہ کیسے نکالنا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، سوری. اچھا، زندہ میں سے مردہ کیسے نکلتا ہے یہ آپ آپ نے پوچھ جیسے رہے ہیں؟ مثال دی، نہیں آپ نے کہا نا، مثال دی تھی آپ نے کہ حضرت عیسیٰ کے حوائی تھے، ان سے پوری نسل چلی، کیونکہ وہ زندہ سے مردے کو نکالنا، مطلب وہ تو میں نے چلے گئے آپ کو تھے. کیٹیگوری کے لیے وہ میں نے آپ کو الگ سے اس کی مزید ایکسٹینشن، اگر آپ اس کو جنرلی یوں سمجھنا چاہتے ہو تو پھر آپ مردہ کو زندہ سے سمجھنے کی کوشش، زندہ کو مردہ سے سمجھ آ گئی آپ کو؟ زندہ کو مردے سے سمجھ آ گئی ہے، یہ بھی اس طرح سے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اللہ نکالے گا تو وہ مردے ہی سے زندہ نکالے گا نا، لیکن مردے کو زندہ سے نکالنے کا مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا، میں نے آپ کو یہاں پہ سپرم کی اگزامپل دی تھی نا، جی جی جی، کہ وہ ایک سپرم ہوتا ہے اور اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مردہ ہوتا ہے نا سپرم، تو اس سے زندہ انسان
کھڑا کر دیتا ہے. اور سپرم آتا کہاں سے؟ مردہ سپرم کہاں سے نہیں، یہ نکلتا مجھے سنم یہ دیکھیں، وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹریکشن کیا ہے؟ مردہ، لیکن کس چیز سے نکال رہا ہے؟ زندہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا؟ یہی کہہ رہی ہوں نا میں آپ کو. دونوں ہے نا، وائس پر دونوں چل رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں، جی یہی تو میں جی آپ کو جی بتا رہی جی ہوں، دونوں چل رہے میں ہیں. یہاں کنفیوز تھوڑی ہو رہی ہوں کہ ہم، نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی کہ زندگی نکال دیتا ہے مردہ سپرم سے. آپ نے یہ مثال دی تھی یہاں پہ. جی بالکل اسی سے کھڑا لیکن ہوتا ہے نا انسان. جی 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 اور پھر سپرم اوکے آتا کس سے ہے؟ ایک انسان اوکے. سے. اور وہ ہوتا اور کیا؟ اس کی کوئی اور ایگزامپل؟ میں آپ کو 1000 ایگزامپلس دے دیتی ہوں. آپ اس کو دیکھیں، میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ایگ کی. انڈا جو ہے اس کو وہ زندہ چکن سے نکلتا ہے اور وہ مردہ ہوتا ہے، اور پھر اسی مردہ سے ایک زندہ چوزا نکل جس سے جاتا ہے. زندہ نکل آتا ہے. وہی سیم ایگزامپل. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ اس کو آپ پودوں کو نیند کو کہتے ہیں نا مردہ. سنم، نیند کو بھی کہتے ہیں آدھی موت ہوتی ہے. ہاں جی، لیکن اس وقت تب پکی موت کی بات ہو رہی ہے، پکی زندگی کی. پھر آپ اس کو دیکھو، مردہ زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اس پہ گھاس نہیں اگ رہی ہوتی، بنجر ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور لیونگ ہو پھر اس سے جاتی ہے. فصل نکل آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا مردہ زمین سے زندہ نکل آیا. پھر اسی زندہ ایک لیونگ تھنگ میں آتے نا پلانٹس، انہی لیونگ تھنگ سے نان لیونگ بیج نکلتے ہیں جن کو آپ بالکل نان لیونگ ہوتے ہیں. پھر اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں، اسی بیج سے پودا بن کے نکل کے ایک آتے ہیں. سائیکل ہے یہ، لائف سائیکل جس کو کہتے ہیں نا، کہ مردے سے زندہ نکل رہا ہے، زندہ سے مردہ نکل رہا ہے. یہ ایک ہاں طرح کی ایک سائیکل بن گئی ہے جس کو ہاں بالکل. لیکن کون ہے مین چیز اس میں؟ کیا وہ سائنٹیفکلی اس کو دیکھنا کیسے کیا نکلتا ہے، سم تھنگ ایلس. لیکن نکالنے جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اور کوئی ذات. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ جب کوئی بیماری ہو جائے، کوئی بہت زیادہ، جیسے اب آپ کو امید نہ ہو، تو تخرج الحیہ من المیت، اللہ تعالیٰ تو ہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو ہی زندہ سے مردہ ہوتی کو زندگی دے دے. اس کے نام کے ساتھ دعا مانگی جائے. سمجھ آ گئی آپ جی جی سنم، شکریہ، جزاک اللہ. کو؟ کسی اور کا کوئی کوشچن؟ کوئی پوچھنا چاہے؟ اور جو میں نے حضرت عیسیٰ کی اگزامپل دی تھی نا، یہ تو آپ کے ساتھ تو میں نے وہ بات کی جو ہمیں سمجھ آتی ہے. پھر اس کے بعد آگے فردر ہم نے اس کی اصطلاحی میننگز اس کو کہتے ہیں، اس میں جب ہم نے اس پہ غور کیا تھا تو پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اصطلاحی میننگز میں اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب وہ زندہ تھے تو اس وقت اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ زندگی ہوتا ہے. اور مردہ دل، ہم نے پڑھا تھا نا، مردہ دل سے چشمے پھوٹ نکلتے. تو اس وقت صرف گنے چنے لوگ ایمان لائے تھے، لیکن انہی گنے چنے لوگوں نے ایسے مردہ دلوں میں جان ڈالی، اور انہی سے آگے دین، جو اس وقت کا دین کرسچینٹی تھا، وہ پھیلا اور پوری دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ بات بتا دی تھی کہ جو تمہیں مانتے ہیں میں ان کو فوقیت دوں گا ان پہ جو تمہیں نہیں مانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. بٹ یہ کیا پوچھا فرزانہ نے؟ سوری چشمے آپ بول رہے ہیں ابھی، واٹ از چشمے بھوت؟ آپ نے کہا تھا دلوں سے چشمے پھوٹتے ہیں سنم، وہ چشمے ہاں پھوٹنے کا پوچھ رہا ہے. اوکے فرزانہ، چشمے پھوٹنا کہتے ہیں نا کہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ پہ نا، کہ ایک جب جو وحی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہوتا ہے، یہ ایک بارش کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح سے بارش جب زمین پہ گرتی ہے نا تو اس سے پلانٹس نکلتے ہیں، اسی طرح بعض دل ہوتے ہیں ایسے جو بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی، یا ڈیڈ ہوتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں یا بالکل بس سٹل ہوتے ہیں. جب ان پہ وحی کی بارش ہوتی ہے، وحی یعنی اللہ تعالیٰ کے میسج کی بارش ہوتی ہے نا، تو اس سے چشمے پھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چشمے کہتے ہیں پہاڑ سے جو ایک یہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، اسپرنگ واٹر، جو آپ پہاڑ سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، گش بتائیں آؤٹ اس کے. ہوتا ہے واٹر، ہے نا؟ جی ہاں تو وہ اسی طرح سے انسان کے اندر سے بھی گش آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی نا. تو کہتے ہیں کہ وہی کی جب بارش ہوئی تو چشمے پھوٹ نکلے.
چلیں ویاک. اچھا مجھے بتائیے کہ میں اگلی آیت کروا دوں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. سنم یا مغرب ہونے والی ہے، آپ اگر اگلی دفعہ کرا دیں گے تو ہم نے تلاوت بھی نہیں کی 26 کی، تو پھر تلاوت کے ساتھ پھر کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیا بھی ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عقیدے کی بہت پاورفل آیت آتی ہے نا تو اس کے بعد ایک آرڈر آتا ہے. اور جیسے پیچھے والی بھی آپ آیت الکرسی کے بعد بھی میرا حال ہے کچھ امپورٹنٹ آرڈر آیا تھا، اور اسی طرح سے ان آیات کے بعد بھی ایک حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو چلیں پھر اس کو ہم کل ہی کر لیں گے. کسی کا کوئی سنن کل کوشچن کلاس ہے؟ سارا کل میں آپ لوگوں کو میسج کر دوں گی کہ کلاس ہے یا نہیں ہے. ابھی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ کل کلاس ہے، لیکن اگر ہوئی تو میں میسج کر دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کو دعا اور کرنی تھی نا آپ کے لیے. ہاں جزاک اللہ خیر. سبحانک شمائل کے اللہم فادر کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے لیے بھی پلیز دعا. جی انشاءاللہ. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر